ایسے کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ہیں، جیسا کہ اہل تشیع یہ بات کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کھا بھی لیتے ہیں اور پی بھی لیتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے! یا تمہیں افسوس ہے یا تم دعوتیں اڑاتے ہو؟ افسوس تو نہیں تمہیں لگتا، کیونکہ تم دعوتیں اڑاتے ہو۔ کہیں پہ مٹن پک رہا ہے، کہیں پہ دلیم تیار ہو رہی ہے، کہیں پہ دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے اور کہیں پہ شربت کی میٹھے کی سبیل لگی ہوئی ہے۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر شریعت اتری، اسلام آیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سیام یوم عاشور احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے 1 سال کے جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شاعر اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 9 کو روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، اور ہم اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لنگر کی لائن میں جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے لنگر لیتے ہیں ہم بھی لیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس سبیل والی جگہ پہ جا کر کے ہم بھی پانی یا دودھ یا اور شربت اور جوسز پئیں تمہارے ساتھ، مگر شریعت اسلام روکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جاؤ دیکھ لو، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کب نجات دی تھی؟ محرم الحرام کے مہینے میں، 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے ساتھ، تاکہ کیونکہ جب مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی گئے تھے وہاں پہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے؟ کہا جی یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے زیادہ قریب ہے، میرے بھائی ہیں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو ہم خالف الیہود والنصارى، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم اور آرڈر جاری ہوا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ان کے طریقوں پہ نہیں چلنا، ان کے خلاف چلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام پر شریعت نہیں اتری، شریعت اتری ہے امام حسین علیہ السلام کے نانا مبارک پر، نانا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتری ہے۔ تو دین اسلام جس پہ اترا ہے آرڈر لاگو اس کا ہوگا، اس کی شریعت، اس کے اسلام اور اس کے کہے ہوئے کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ تو ہم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، تو جاؤ جا کے دیکھو امام حسین علیہ السلام کا کیا طریقہ کار رہا، کیا طرز عمل تھا، کیا وہ روزہ رکھتے تھے؟ اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا یہ 9 اور 10 محرم الحرام کی سبیلیں کھانے اور لنگر اور یہ شربت کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں، یہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ پھر اسے حرام تصور کرو، یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، اچھی بات ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم انسان و عظیم شخصیت، ان کے نانا کے اوپر اتری ہوئی شریعت پر چلے۔